جناب حضرت علامہ مولانا مفتی اعظم پاکستان جناب مفتی اکرام سعیدی صاحب دامت برکات مرکزیہ، جن کی وساطتوں سے بندہ نشید کی حاضری ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ انہی کو آپ کے نعروں کی گونج میں صدا گزار ہوں کہ آپ آئیں اپنے عظیم اور مرشد بیان کے ساتھ آج کی اس شکان مصطفیٰ کے دلوں کو مدینہ نعرے تکبیر۔ اپنا نعرے دیکھ لو، میں یقیناً 10 بجے آیا تو میں تھوڑے نعرے دی آواز ہی نہیں دیکھ رہا، یہ نہیں دیکھنا قد چھوٹا ہے، وجود گھٹ ہے، عمر گھٹ ہے، اے ویکھو مصر چ وزن ہے کہ نہیں، نوکر کے نوکر ویکھنا ہے۔ یقیناً جڑا بندہ نوکر بن کے وہ تو نعرہ مارے، جڑا نوکر بن کے وہ نعرہ مارے، کہ میرا دل آتا ہے ٹوپے والیو، میرا دل آتا ہے اس محفل وچ منگو دعا جو جلد سرکار آ، میرا دل آتا ہے اس محفل وچ ہن میں ویکھاں گا نعرہ کیڑا بندہ نہیں ماردا، میں نعرے واسطے شعر پڑھیا ہے، میرا دل آتا ہے اس محفل وچ منگو دعا جو جلد سرکار آویں، بھئی کل کائنات دے نوریاں دی سائیں بن کے اج دستار آویں۔ ہائے 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 مفتی صاحب نہیں پہنچے، بھئی میرا دل آتا ہے اس محفل وچ منگو دعا جو جلد سرکار آویں، کل کائنات دے نوریاں دی سائیں بن کے اج دستار آویں۔ جلا لنگر کھاندا ہے پینتن دا، جلا لنگر کھاندا ہے پینتن دا، اس محفل وچ خاموش نہ بے، اتو چانا منا دے شکل وکھائی، اتو نعریاں دے کڑکار آ گئے، ہاتھوں کے نعرے تکبیر، انہیں ہاتھوں کے نعرے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، اچھا بولو مل کے بولو سارے بولو، پینتنے پائی نعرہ سبرت، نعرہ حیدری حیدری حیدری، نعرہ واسیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید جناب علامہ مفتی اکرام سعیدی۔ نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ صدق الله العظيم في شأن حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، بری نازم کے ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا تعداد حمد و ثنا سونے رب العالمین واسطے جس نے کو مرتبہ زندگی دے اندر اپنے پیارے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرنے دی، ذکر سننے دی توفیق بخشی۔ لا تعداد درود پاک احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے جس محبوب دے وسیلہ اور جلیلہ دنال اللہ نے جناب نور بینو ذکر خیر دی دولت لال ملمان فرمایا ہے۔ جگر گوش استاذ العلماء والمناظرین عاشق رسول حضرت علامہ صاحبزادہ حاجی محمد حسین فیضی صاحب حفظہ اللہ تعالی، استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد سجاد حسین صاحب جلالی فیضی زیدہ مجدہ، استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد صابر علی فیضی صاحب لا زال شمس، حضور حضرت علامہ مولانا قاری عبدالرزاق فیضی صاحب، قاری منصور الحسن مہروی صاحب، حضور صاحبزادہ یوسف علی سیدی صاحب، قاری نیاز شاہ سیواگی صاحب، اور اج دی روح پرور محفل عرس پاک دی محفل اللہ رب العالمین سنو اولیاء کاملین دی سچی محبت نصیب فرماوے۔
اللہ رب العالمین سانو اولیاء کاملین دے سچا پیار عطا فرماوے۔ میں ایک بات جناب دی بارگاہ وچ عرض کرنا، ایک بیٹا موبائل تو توجہ ہٹا لے میرے والے، میری سوچ اللہ دن سلامت رکھے۔ ایک بندہ مولوی دے گھر وڑ گیا چوری کرنے واسطے، انہیں سامان اکٹھا کر کے بن لیا تے مولوی صاحب دی اکھ کھل پئی۔ مولوی صاحب نے پڑھ لیا، انہیں کہا چل بھائی تینوں تھانے لے چلنا، تینوں شرم نہیں آتی؟ اسی آپ مرے ہوئے لوگوں دا مال اکٹھا کر کے لے آنا تو ساڈے گھروں چکن دے چکر وچ۔ انہیں کہا مولوی صاحب معاف کر دینا بڑی چنگی گل ہے، تسی مینوں معاف کر دیو، میں توبہ کرن لگا آئندہ میں کام نہیں کراں گا۔ مولوی صاحب کیا دو راستے ہیں، ایک تے راستہ تھانا ہے، دوسرا راستہ ہے کہ تو میری تقریر سن۔ انہیں سوچا تھانے جاواں گا تے کم لمبا پے جائے گا، اتنے مولوی دی تقریر سننا تے جان چھتی چھٹ جائے گی۔ انہیں کہا مولوی صاحب میں تقریر سننا، مولوی صاحب رکھی کرسی تے تقریر شروع کی تھی، منٹ 15 گزرے، انہیں کہا مولوی صاحب میں تھانے لے چل پر میں تقریر نہیں سننی۔ کی پروگرام ہے تہاڈا بولو؟ تقریر سننی ہے، پھر 5 قدم اگے آؤ، یہ سننی ہے۔ میں بے سورا مولوی نہیں، سر بتھیری ہے، پر میرے بندے چاہیے نے جڑے اہل دل نے، تسی اگے آؤ۔ یہ کوئی ایم پی اے دی سیٹ نہیں جڑی چھڈ دین نال موڑ تانوں گرانٹ نہیں لبنی، یہ ایم ایل اے دی سیٹ نہیں قابو ہو کے بیٹھے ہو انج پھڑ کے کہ تو اٹھ گیا تے پھر ووٹ ملنے نہیں، کیویں ایم ایل اے بنے گا؟ کمال والی گل ہو گئی یار۔ سونے پاک مصطفیٰ دی محفل وچ آئے بیٹھے، عرس پاک دی محفل ہے، یہ کیڑی ایم ایل اے دی سیٹ ہے جناب؟ تسی مسئلہ بنا لیا کہ میں اٹھ جانا تے موڑ لبنی نہیں۔ وہ انج دیاں سیٹاں قسمت والے نو لبدیاں نے، او مقدر والے نے کوئی لبن نال بھی نہیں ملدیاں۔ پند مدینے دا ڈھیر کائے نہیں، جے قسمت وچ پھیر کائے نہیں تا پند مدینے دا ڈھیر کائے نہیں، جے میں ونجاں تا ونج نہیں سکدا، جے صحیح سلامیں تا دیر کائے نہیں۔ ایک کڑی بڑی نسبت والی شے الحمدللہ ہن 1 وجن جو 3 منٹ رہ گئے نے، ٹائم انہاں بھی کوئی نہیں دسیا تے ٹائم میں بھی کوئی نہیں پوچھیا تے جمعے والے دن تسی اس ویلے آندے ہو جدوں جمعے دی اذان ہو جاندی ہے، مگر او جتیاں رکھیاں خطبہ پڑھیا تے اگاں ہو گیا۔ اج اذان بھی فجر دی آنی ہے 5:30 تو بعد، انشاءاللہ او ذکر نبی کر لینا، اس تو بعد میں اپنے گھر تے تسی اپنے گھر۔ بولو اگر ایک دفعہ جڑے عرس پاک دی محفل وچ آئے ہو، صرف 2 لالچ کر کے آئے ہو، ایک لالچ کے ولی دا ذکر سنیں گے، دوسری لالچ کے شاید عمرے دا ٹکٹ مل جائے۔ جڑا نہ 2 ارادیاں کر کے گھروں نکلیا وہ بندہ دوویں ہاتھ چوک کے سینے تے ہزار لا کے بولے سبحان اللہ۔ کئی بندے دے ہاتھ تھلے نے، انہاں دی اگر کوئی مجبوری ہے ٹیکنیکل، کوئی بندے نے ہاتھ نہیں چکے جاندے۔ میں تے کبیر والے دنوں کتاب پور ایک دفعہ تقریر کی تھی تے سارے بندے ہاتھ چکنے، میرے سامنے بابا بیٹھا ہاتھ نہ چکے۔ بعد تقریر ملیا، کہندا تسی تقریر بڑی چنگی کی تھی، میں کہ بابا جی تسی ہاتھ کیوں نہیں چکے؟ کہندا اس واسطے اگلے دن تے چشتی صاحب دا بیان سی، انہاں کہ ہاتھ چک کے سبحان اللہ آکھو، تے میں ہاتھ چکے کسی بندے نے میرا بوجھا وڈ لیا تے میں گھر پیدل گیا۔ جڑا تے ہاتھ نہ چکے ذرا اودے تے غور کر، انہاں ہاتھاں نوں کی کرنے جڑا اللہ دے رسول دے ذکر وچ نہیں اٹھن لگے۔ اچار پڑا ہے نا، اگر ہاتھ ملے نے مصطفیٰ دے صدقے پھر چک، جے ہاتھ ملے نے حسنین دے نانا دے صدقے ضرور چک، جے ہاتھ ملے نے اپنی صلاحیت دے سبب پھر چک نہیں، پھر قابو کر کے رکھ لے، دوویں ہاتھ چک کے سینے تے ہزار لا کے بول دے سبحان اللہ۔ آخری بندے تک ایک بار پھر سبحان اللہ، نحوست دور ہوے، اللہ دی رحمت دا نزول ہوے، گج بج کے سینے تے زور لا کے سبحان اللہ۔ اللہ کریم جناب سلامت رکھے۔ میں چشتی ذوق دا بندہ نہ مینوں چوپ آندی نہ میں چوپ بیٹھ دے، تسی جے تھک جانا اودوں میں تقریر ختم کر دینی، میری کوئی منت نہیں، میں گھنٹہ پورا کرنا یا آدھا گھنٹہ پورا کرنا ہے۔ مدینے والے تے دتا سب کچھ ہے، بس 2 گلاں میں آکھے جگ پا کے پیار دیاں سن لو تاکہ جڑا سفر کر گیا تے راضی ہو کے جاواں۔ آکھاں کہ میں شاق دے کول گیا، عاشقاں دے کول گیا، جنہاں رب دا قرآن بھی سنیا، مدینے والے دی نعت بھی سنی ہے، سورۃ الفاتحہ ہے، رب العالمین دا قرآن ہے۔ یہ ساڈی خوش نصیبی ہے۔ مولویاں دی واری نیانے اگے تے ولیمے چ نیانے پیچھے تے تسی اگے۔ اے بچیوں دعا کرو، اسی مولویاں تو اگے بہن دینے ہیں۔ ایتھے دعوت ولیمہ ہوندی تے نہ کہنا سی چلو اے بچے سائڈ تے، پہلے بڑے کھان گے پھر بچے آن گے، جدوں مولویاں دی واری آوے پھر نیانے نو اگے کر چھڈدے نے، آپ پیچھے نو ہو جاندے۔ کبال محبت تہاڈی اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ نعرہ تکبیر۔ اجے نعرے چ مینوں پتہ لگ جائے میں کی بولنا ہے کہ بولنا نہیں ہے کہ نہیں بولنا۔ نعرے چ اپنا معیار مینوں پورا کر کے دکھاؤ تاکہ میں اس معیار سے گفتگو شروع کراں۔ نعرہ تکبیر۔
اجے بھی کئی بندے چپ کر کے بیٹھے نے. ظفر فرید کہندا چپ دے تالے کھولن سکھو, اے جندڑیاں صحیح تو کھولن سکھو. ظفر جندے نام دا کھاندے وے اون نام تے تے بولن سکھو. جے میں کیا میرے ابے دے نام تے ہاتھ چکو تو بے شک نہ چکو. میں اس عرش والے خدا دے نام تے کیا ہے, اس سونے دا نام سن کے سینے تے ٹھنڈ پے جائے تے پھر ہاتھ چک کے او دے نام نو بلند کر نعرے تکبیر. ایک دو بندے بیٹھے نے وہ آخر دے اوتے تے میں آنا سارے اکٹھے ہو جائیے آپ ہاتھ چک کے کیا چھڈو نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے خلافت, نعرے حیدری. اللہ کریم پاک سلامت رکھے. تسی یقیناً پہلے بھی جاگے ہو ہن بھی جاگے ہو. میں سورۃ الفاتحہ دے وچ دو آیات پڑھیاں, کوئی لمبی چوڑی بات نہیں. بندہ باوضو ہو کے مسجد اندر آ کے نماز پڑھدا ہے اور نماز دی حالت دے اندر بندہ اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ کچھ عرضیاں پیش کرتا ہے, کچھ گزارشات پیش کرتا ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماندے نے جدو میرا دل کردا ہے کہ میں رب نال گلاں کراں اودوں میں نماز شروع کر دینا, تے جدو میرا جی کردا ہے میرا سونا رب میرے نال گلاں کرے میں قرآن دی تلاوت شروع کر دینا. جنہاں نو اے گلاں سمجھ آ رہی بیٹا انج نہ کر کیف سیلٹ ہو جائے, تینوں اللہ سلامت رکھے. وڈیاں عمرہ لاؤ بڑے مولوی تے انج کوئی بولے پھر تینوں بھی پتہ لگے گا کیویں تکلیف ہوندی ہے. اللہ تن سلامت رکھے. بیٹھے چپ کر کے توجہ میرے والے کہہ دو سبحان اللہ. بولنا ہے تو صرف سبحان اللہ بولنا ہے, اس تو بغیر کچھ نہیں بولنی. اج میں اخوانی سبحان اللہ راتی بستر تے پہنچ جاؤ آنکھ لگ جائے تہاڈی زبان تے صدا ہوے سبحان اللہ سبحان اللہ. مرن دی وچ آسا آ جائے تے جیڑ دی وچ آسا آ جائے, مزہ نہیں آ جائے. جی انج موت آ جائے بندہ رب دا نام پیا لیندا ہوے, کیدا نام سونے رب دا نام جنہیں ویکھن واسطے اکھاں دتیاں, سنن واسطے کان دیتے, بولن واسطے زبان دیتی, کام کاج واسطے ہاتھ تے پیر دیتے. ایمان نال دسو ٹھنڈے دل نال سوچ کے کیا کدی اللہ رب العالمین نے کوئی ٹیکس منگیا, کدی کسی نو بھیجیا ہے کہ جا تینوں وقت جیسی نعمت دیتی 1000 روپیہ مہینے دا تیرے کول ٹیکس لینا ہے, تینوں کناں دی سنن دی سماعت دیتی 1000 روپیہ, اگر تو اس مسجد وچ چندہ نہ دیتا تے تینوں بہرا کر دیاں گے, تینوں انا بنا دیاں گے, تیرے ہاتھ مفلوج ہو جان گے, تیرے پیر کام نہیں کرن لگے. رب محمد دی قسم ہے اور رب نعمتاں دے رہا ہے, ساڈے کولو نعمتاں دا شمار نہیں ہو سکتا, میرے رب دے دین وچ کوئی کمی نہیں. تے پھر جدوں اودی گل ہو اودے پاک مصطفیٰ دی گل ہوے تے اودوں بھی بندہ چپ کر کے بیٹھ جائے مہمان بن کے. جے ایتھے نہیں بولنا تے بولنا کتے, جے ایتھے نہیں بولیں گے تے کیڑی تھاں بولیں گے. رب محمد دی قسم ہے اج دا بولیا قبر وچ بھی کام آئے گا, محشر دے اندر بھی کام آئے گا. جنوں اج بولنا نصیب ہو گیا اے قبر دے اندر بھی فائدہ مند ہوئے گا, محشر دے اندر بھی فائدہ مند ہوئے گا. انسان افسوس کرے گا کاش اودوں میں بھی بول پیندا, اج میرا بھی مقام بلند ہو جانا. بندے نو انہاں محفل چاہ کے رب دا شکر ادا کرنا چاہیے. بندہ اپنی مرضی نال نہیں آندا, اس خالق دے کرم تے فضل نال آندا. ہن رات دا 1 بجے پنڈ جو سارے تے نہیں نا, پنڈ جننے بندے تے نہیں رہندے, ہزاراں رہندے نے, لیکن وہی ہیں جنہاں نو اللہ دے رسول نے پسند کر دیا. لوگ ستے پے 1 بجے خواب دیکھ رہے ہیں, کوئی خواب وچ کتھے پہنچیا کوئی کتھے پہنچیا. تسی خوش نصیب ہو جاگ بھی رہے ہو, اللہ دے رسول دے ذکر پاک دی محفل چ بیٹھے ہو. بندہ نماز وچ بیٹھا ہوئے, نماز دی حالت وچ اللہ دے قرآن دی تلاوت جاری ہے ہوئے, طبیعت حاضر تے رب دا قرآن پڑھ لئیے. میں قرآن دا آکیا تے 10-20 بندے آکے ٹھیک ہے تے بقایا دا کی خیال ہے ارادہ. میں قرآن پاک دی گل کیتی, قرآن مجید فرقان حمید 30 سپارے 114 سورتاں 6666 آیت 540 رکھو. سارے نہیں پڑھن لگا, طبیعت حاضر ہوئے تو کچھ رب دا قرآن پڑھ لئیے تاکہ ساڈے تے اللہ دی رحمت ہو جائے تے جڑے قبراں وچ ساڈے بزرگ گئے نے انہاں تے بھی اللہ دی رحمت ہو جائے. اے مسلمانوں توجہ فرمایا جے رب العالمین دے نال پیار کرنے والوں بندہ جدوں نماز دی حالت وچ ہوندا ہے بندہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر وضو کرنے تو بعد بندہ وضو بھی بڑھا لیندا ہے, وضو بڑھان تو بعد بندہ مسجد دے اندر پہنچ جاندا ہے, بندہ نیت کرنے تو بعد نماز دی حالت دے اندر آ جاندا ہے. انسان ثنا پڑھدا ہے سب تو پہلے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی
تعالى جدك ولا إله غيرك. بندہ سب تو پہلے سنا پڑھتا ہے, سنا تو بعد پھر رب العالمین دے قرآن دی سورہ فاتحہ دی تلاوت شروع کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين. قرآن پڑھتے ہو کہ نہیں؟ ایمان دسو جنہوں دا قرآن سن کے سینہ ٹھنڈا ہو گیا وہی بولو. اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے ہر بندہ نہیں سورۃ انفال نامہ پارے رب العالمین دا قرآن اعلان کرتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ اذا ذکر اللہ اذا ذکر اللہ مصطفیٰ جان رحمت غلام توجہ فرمایا جو رب العالمین دا قرآن ہے سورۃ انفال نامہ پارا ہے اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا. زندہ باد کیا بات علامہ صاحب کیا بات نعرہ تکبیر این جدا سینہ ٹھرے ہوئی بولے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق اچھا بولو ذرا زور نال بولو پائی تنے پائی نعرہ سوالک نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. جاگ رہے ہو جناب اللہ نے قرآن چلان کی تا محبوب مومنہ دی نشانی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم جدو مومنہ دے سامنے میرا ذکر ہوندا ہے انہاں دا دل باغ ہو جاندا ہے انہاں دا دل کی ہو جاندا ہے باغ ہو جاندا ہے. ایدا ترجمہ حضور قبلہ پیر سلطان بہو رحمت اللہ علیہ زبان سوکھا کر دیا آپ فرماندے نے تسبیح پھری تے دل نہ پھرے یا کی لینا تسبیح پڑھ کے علم پڑھے جا تے ادا سننا سکھے یا کی لینا علم پڑھ کے جم دے نہیں باہو لال ہونے کڑ کڑ کے اللہ کیا بات سبحان اللہ. سلطان بہو فرماندے نے کہ سبحان اللہ اللہ تم سلامت رکھے محمد شبیر سیدی صاحب سیدیاں دا اپنا مزاج اللہ تم سلامت رکھے گاجوار کے کیا چھڑو سبحان اللہ. اللہ کریم دا قرآن دی تلاوت کرنے رب العالمین دا قرآن نماز اندر پڑھی دا ہے اللہ رب العالمین دا قرآن دی تلاوت بندہ مومن کرتا ہے رب دا قرآن پڑھتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.
کوئی بندہ قرآن سن کے نہ بولے وہ تو طبیعت بڑا ملال آتا ہے کہ قرآن سن کے نہیں بولنا تھوڑا بولنا ہی میرے بڑا پسند ہے کیا چلو سبحان اللہ کاکا میری ویڈیو تے اگے بھی بڑیاں بڑیاں نے فیس بک تے بھی پئیاں نے قاری محمد اکرام سیری دے نام نال سرچ کر لو طالب علم ذرا کیمرہ پھیر آئے اے بھی حضور دے غلام نے ادھا میں پڑھنا ادھا پڑھنا ذرا تھوڑے جے میں تکلیف دے یہ کیمرہ ٹھیک ہے اینو پھیر نبی دے غلام وچ کیچ کر تے پتہ تے لگے کیڑا نیند دا کورس کر رہا ہے تے کیڑا آمنہ دے لال دا ذکر دا کورس کر رہا ہے تو فرق دے پتہ تے لگے نو کما تے نو اللہ سلامت رکھے ذرا میری اکھیں نہ پائی تے پیچھے جے کیمرے دے لکے بیٹھے نے میں انہاں نو ویکھا کہ مصطفی جان رحمت دے غلام کیڑے نے کہ جڑے جاگ کے بیٹھے نے کیڑے نے جڑے نیند دا کورس کر رہے نے میں اللہ والے دی گل کرنی شبیر سیدی صاحب اے اور سے پاک دی محفل ہے شفیق سیدی صاحب اللہ والے دے اور دی محفل پیر سید شبیر حسین شاہ رحمت اللہ علیہ ایک سید اوپر ولی کام سونے تے سہاگا تے ہر بندے نو میں ایک بات کر کے تانوں ولی دی گل سمجھا دینا او جن سمجھ آون لگی حضرت شیخ حتم اسم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے نے ایک گل سنو ذوق بن جائے تو تہاڈا میرا ذوق میچ ہو جائے کہ گل کر لاں گے نہیں تے انہاں جو اگے علامہ عبدالرزاق صاحب محفل چلانی انہاں وہ محفل چلا لینی توجہ کرو آپ کو ایک بھائی مسئلہ پوچھنا ہے ولی دی شان سنو سوکھی کر کے تو سمجھ جائے کرنیا صاحب آئی نا تے آپ دے کول مسئلہ تے مسئلہ پوچھدیاں او دی ہوا خارج ہو رہی مسئلہ پوچھتے ہیں تے نال ہی نہ انہوں شرم محسوس ہونے لگ پئی کہ انہوں نے کہنا تو بڑی بدتمیز عورت ہے تجھے تمیز نہیں کہ بزرگوں کی محفل میں کیسے آ کے بیٹھتے ہیں یہ کیسی توہین اور بدتمیزی ہے تے آپ نے اودے چہرے تے اے تاثر ویکھ کے نا شرمندگی دے تے آپ نے اپنی کرسی اگے کھچ کے کیا مئی جی میں ڈورا مینوں سنیندا نہیں ذرا اونچا دس کی مسئلہ پوچھنا ہے کرسی اگے کھچ کے کیا میں کنا تو بہ رہا مینوں سنیا نہیں ذرا اونچی نیڑے آ کے دس تو کی کہنا چاہنی ہے عورت دی شرم اتر گئی کہندی ہے مولوی صاحب شیخ صاحب سے بہرے نے کان کھولو انہاں نوں پتہ نہیں لگا آپ دے وصال تو بعد پتہ لگا پوری زندگی آپ کو اسم اس واسطے کیا جاندا ہے ایک عورت دی عزت دی خاطر ولی نے آپ نوں پیرا بنا لیا پر اودی عزت نفس سے حرف نہیں آن دیتا اے نے ولی جڑے قدمے چا کے سی بہ جانے تے ڈیرے لا لے ایویں نہیں اسی آ کے ہاتھ چومنے شروع کر دیندے ایویں نہیں اللہ والے دے گیت گاندے اللہ والے دی تعریفاں کردے ولی دا مانا دوست ہوندا ہے رب محمد دی قسم دل چاٹی پا کے سوچ انج تے یار تینوں نہیں ملن لگا جڑا آپ نو تے ڈورا بنا لے آپ نو پہرا کر لے لیکن انہوں نے کیا پھٹی شرمسار نہ ہوے جے میں زمانے وچ پہرا آکھے نے لوگ تے میری شان وچ کیڑی کمی آ گئی ولی آپ بھی جان دا نظرانہ تے پیش کر دیندے نے تے لوکاں دے عیباں تے پردہ پا دیندے نے انہاں دے عیب تے لکا دیندے نے اسی اس واسطے تے اللہ دے ولیاں نال پیار کرتے ایک بات میرے کول سنو بڑی محبت والی تہاڈا ذوق بن رہا ہے تسی میرے مزاج دے مطابق آ رہے ہو تے میں انج دا مولوی نہیں کہ خالی کرسی تے بیٹھ کے تقریر کر لینا میں ٹر پھر کے بھی کر لینا الحمدللہ جڑے بندے نہیں نہ بولے سپیکر کی تار بڑی لمبی ہے ساؤنڈ بڑا چنگا تیری تار بھی بڑی لمبی اتوں میں سپیکر کرنا تے سپیکر لے کے تہاڈے کول آ جانا تے بڑے پیار نال ادب نال پوچھنا سرکار تسی سبحان اللہ کیوں نہیں کہہ رہے میں تو اتنا ہی کر سکتا ہوں آپ میرے مصطفیٰ کے پیارے غلام جو ٹھہرے کیونکہ میرے آقا نو تہاڈے نال بڑا پیار ہے تے مجھ گناہگار نو بھی تہاڈے نال بڑا پیار ہے مصطفیٰ جان رحمت غلام توجہ فرمایا جے بندہ نماز اندر دعا کردا ہے رب العالمین دی بارگاہ اندر التجا کردا ہے اهدنا الصراط المستقیم اللہ کریم نو سیدھے راستے تے چلاؤ اللہ کریم نو سیدھے راستے تے چلاؤ بندہ نماز دے وچ آ کے نماز پڑھ رہا ہو نماز دے اندر بندہ دعا مانگ رہا ہو اللہ کریم نو سیدھے راستے تے چلاؤ کیا جڑا نماز دے اندر آ گیا جنے وضو بھی کر لیا جڑا مسجد دے اندر بھی آ گیا اجے او سیدھے راستے تے نہیں آیا لیکن دعا پیا کردا اللہ مینوں سیدھے راستے تے اللہ جی میں آج آ گیا پھر آن دی توفیق عطا فرما دی اللہ جی میں فجر دی نماز سے آیا اے میں ظہر دی نماز سے آن تے توفیق عطا فرما دی اللہ جی میں عصر دی نماز سے آیا اے میں مغرب ویلے آ جاواں اللہ جی میں مغرب دی نماز سے آیا اے میں عشاء دی نماز سے آ جاواں پھر کہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم اللہ کریم مینوں انعام یافتہ لوگاں دے راستے تے چلاؤ غیر المغضوب علیہم اللہ کریم راستے تو نے ایک گمراہ لوگاں دا راستہ جنہاں تے تیرا
غضب ہو گیا، ابو جہل والا راستہ، ابو لہب والا راستہ، عتبہ تے شیبہ والا راہ، اللہ مینوں نہ راہ تے نہیں چلانا۔ عرش والا خدا مہربانی فرما، جنہ بندیاں تے تیرا انعام ہو گیا مینوں نہ بندیاں دے راستے تے چلا دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مینوں انہاں لوگاں دے راستے تے چلا جنہاں لوگاں دے تیرا انعام ہو گیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، رب دا قرآن بیان کرتا ہے، رب العالمین دا قرآن ہے سورۃ فاتحہ۔ بندہ نماز دے اندر دعا منگدا ہے، اللہ راستے دو نے، ایک گمراہ لوگاں دا راستہ، ایک انعام یافتہ لوگاں دا راستہ۔ اللہ کریم میں انہاں لوگاں دے راستے تے نہ چلا، اللہ سونیا میں انہاں لوگاں دے راستے تے چلا جنہاں لوگاں دے تیرا انعام ہو گیا۔ وہ کون لوگ نے جنہاں دے اوتے اللہ دا انعام ہو گیا؟ اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے، وَمَن يُطِعِ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ رب دا قرآن سن کے اللہ دا کلام ہے ایسے کیا چھوڑے دبا سبحان اللہ۔ توجہ فرماؤ، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اپنے استادوں کو لو فراغت ہوئی، معرفت سبق بھی پڑھ لے، زہری تعلیم بھی حاصل کر لے، تے آپ دے مرشد پاک حضور قبلہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا فرمایا جاؤ فلاں علاقے دے اندر ڈیرا لاؤ، اتھے لوگوں نے میرے نانے مصطفیٰ کریم دا کلمہ پڑھا۔ یہودی لوگ نے انہوں نے جا کے کلمہ پڑھاؤ۔ میری بولی سمجھ آ رہی ہے نا جناب؟ پنجابی نہیں میں کہ جڑا پشتو سمجھو وہ دو شروع کر لیا آپ، یہ سریکی سمجھو دو شروع کر ادھر بھائی کہنا نا نا چھتی نال میں چیک کرنے لگا تھا تانوں کیڑی سمجھ آندی؟ پنجابی ہونا کیا چھوڑے پھر سبحان اللہ۔ اپنا ذوق برقرار رکھو جڑا پنجابیوں دا ذوق ہوندا ہے، اپنے ذوق دے مطابق کیا چھوڑو سبحان اللہ۔ ایک بار پھر محبت کیا چھوڑو سبحان اللہ۔ ادھر والے بندے آخر تو نہیں بولے اور یار کیا چھوڑے دبا تسی بھی سبحان اللہ۔ میں مر جانا تو پتہ لگنا ہے تسی بھی مرن تو بعد پھر یاد کرنا ہے کہنا یار مولوی سے جیندے سی چھڈو۔ میرے پتہ تقریراں تے بعد چ ہوندیاں نے، یہ میری تقریر تے ہونی ہے مختصر، تہاڈی تقریر تے پوری زندگی واسطے تسی چوکاں تے بیٹھ کے گلیاں تے بیٹھ کے چاہ پی کے ہوٹل تے اگے پیچھے بیٹھ کے کہنا ہے یار مولوی یہ گل نہ کردا او نہ کردا انج نہ کردا اونج نہ کردا۔ تسی نے پوری زندگی تقریر کرنی ہے، ہن تھوڑی دیر میری ہے تسی سنی جاؤ تے گج بھر کے سبحان اللہ آکھی جاؤ۔ جڑے ایکسپیرینس والے بندے انہوں نے سمجھ آ گئی۔ بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ تشریف لے کے لایا ڈیرا قبلہ۔ اس ویلے رات دے ٹائم نا جڑا ہن ٹائم ہے یا آسمان تے تارے نے یا پھر رب دے پیارے نے، تے پھر رب دے پیارے پھر پتہ نہیں مولویاں دی واری نے کئی بندے مرغی ویکھی نے دیسی نہیں برائلر مرغی ویکھی نے کوئی نہیں کر کے پئی ہوندی مالک پھڑی جا انہوں پتہ کوئی نہیں ہو پئی ہے تے دیسی نو پھڑن واسطے وقت لگدا ہے۔ نبی دے عاشق انج ہوندے نے جویں دیسی ہوے۔ یہ برائلر والے سانو نہیں چاہیے، سانو کٹر چاہیے نے تے پکے چاہیے نے۔ گج بج کے جڑے بندے دی مجبوری ہے نہ بولے، جڑا گھروں وعدہ کر کے آیا نا بڈھی نال کہ جویں تیرے سامنے نہیں بولدا تے مولوی دے سامنے بھی نہیں بولاں گا، او نہ بولے بولدا میرا جملہ نہ نکل جائے۔ میں نے جڑا بڈھی دے سامنے وعدہ کر کے آیا نا او نہ بولے، جڑا کہہ کے جویں تیرے سامنے میری چپ ہے تے مولوی دے سامنے بھی چپ ہوئے گی، او دی ہے مجبوری میں کہ جے قسم کیوں پہ توڑواواں۔ جڑا وعدہ نہیں کر کے او دے واسطے بولنا ضروری ہے۔ ہوں بول رہے ہیں انہیں کہ کدھر مرید نہ بن جائیے، ہوں اپنے ڈر کا بولو، میرے کہنے سے کیا چھڈو سبحان اللہ۔
رات 1 بجے کتاب نہیں ہوتا تھوڑی محبت عمرے شریف کے ٹکٹ واسطے بیٹھے ہو میں اتنے علماء کی زیارت واسطے آیا انہیں حکم فرما دیتے تو میں کہ چلو 2-4 گلاں کر لی یہ ایک بات سنو پھر میں تمہیں چھٹی دینا جاگ رہے ہو اللہ تمہیں سلامت رکھے ایک بار پھر گج وج کا کو گل شروع کریے سبحان اللہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ مرشد کہنے کے مطابق تشریف لے کے آئے نے آپ نے یہودیاں دے علاقے دے اندر آ کے ڈیرا لا لیا جیڑا یہودی آپ کا چہرہ ویکھے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے جیڑے نال آپ گل کر لین جہدے چہرے تے آپ نگاہ کرم فرما دین وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے آپ دے منن والے زیادہ ہون لگے یہودیاں نو خطرہ پی گیا شفیق بھائی انہاں کہا کہ یار ایدے تے منن والے بہتے ہو جان گے ساڈا نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا انج کریے دے نال مناظرہ کریے چیلنج کریے سارے یہودی اکٹھے ہو کے آ گئے کہندا بابا جی تینوں جگہ چھڈنی پے گی پر میں زمین کو تڑے پیو دی تے نہیں زمین میرے اللہ دی ہے اللہ کائنات دا مالک ہے اللہ زمین و آسمان بنان والا ہے اللہ کریم ہر شے دا مالک ہے انہیں کہ بابا سانو کسے گل دا پتہ نہیں اے زمین ساڈی علاقہ ساڈا پنڈ ساڈا چک ساڈا ایتھے تو نہیں رہ سکدا ایک شرط تے رہ سکدا ساڈے نال مناظرہ کر اگر تو مناظرہ جیت گیا اس تھان تے بیٹھ جائی اگر تو مناظرہ ہار گیا تینوں اے تھان چھڈنی پے جائے گی اللہ دے ولی کسے تو ڈرتے نہیں اللہ دے ولی تمکیاں تو نہیں ڈرتے اللہ دے ولی بندوق تو نہیں ڈردے انہیں کیا میں نہ جگہ چھڈنی ہے میں مناظرے واسطے تیار ہاں جس ویلے تہاڈا دل کرے جیڑی جات تہاڈا ارادہ ہوے گھر بھی تہاڈا ہوے چوک بھی تہاڈا ہوے پنڈ بھی تہاڈا ہوے مینوں بلا لینا میں آ جاواں گا انہیں کیا بایزید بستامی کلیاں اپنے یاراں نوں نال لے کے آنا اپنے مریداں نوں نال نہیں لے کے آنا اپنے استاداں نوں نال نہیں لے کے آنا فرمایا سونیا گھبراؤ نہیں میں کلا آواں گا کسے نوں نال نہیں لے کے آواں گا ایک وقت مقرر ہو گیا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ پہنچے نے آپ پہنچے نے اتنے یہودیاں دا مجمع لگا سی ایک کلا میرے مصطفیٰ دے دین دا شیر میرے مصطفیٰ دے دین دا وارث امام جعفر صادق دا شاگرد جنوں سید ہاتھ لگے نے جنوں سید دروازے تو خیرات ملی ہے جنوں دہلیز مصطفیٰ تو خیرات مل گئی ہے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ پہنچے نے انہاں دی اکھ جگ پا کے انہاں دے عالم تے بیٹھے ہوئے نے تھلے انہاں دا مجمع لگا ہے میرے بایزید بستامی مرشد کریم فرماوندے نے آ فرماوندے نے دسو یہودیو تواڈے کیڑے مناظرے نے تے کیڑا چیلنج ہے انہاں وچ ایک عالم کھلو گیا کہندا ایک چیز ایسی دسو جی ہو جی دوسری نہ ہوے دوسری ہو جی دسو تے ہو جی تیسری نہ ہوے تیسری ایسی بیان کرو جیسی چوتھی نہ ہوے چوتھی ایسی بیان کرو جیسی پنجویں نہ ہوے پنجویں ایسی بیان کرو جیسی چھٹی نہ ہوے چھٹی ایسی بیان کرو جیسی ستویں نہ ہوے ستویں ایسی بیان کرو جیسی اٹھویں نہ ہوے اٹھویں ایسی بیان کرو جیسی نویں نہ ہوے نویں ایسی بیان کرو جیسی 10ویں نہ ہوے 10ویں ایسی بیان کرو 11ویں نہ ہوے 11ویں ایسی بیان کرو جیسی 12ویں نہ ہوے 12ویں ایسی بیان کرو جیسی 13ویں نہ ہوے اللہ دے ولی بایزید بستامی اے نہیں آکھیا میرے کول انہاں سوالاں دا جواب نہیں یہودیاں دا دوسرا عالم کھڑا ہو گیا کہندا بایزید خوش نہ ہو انہاں سوالاں دا جواب چاہیدا ہے اسی حدیث نو منن والے نہیں اسی تے قرآن دے منن والے ہاں سانو اللہ دے قرآن وچوں جواب چاہیدا ہے میرے مصطفیٰ دے دین دے شیر نے میرے مصطفیٰ دے دین دے وارث نے اے نہیں آکھیا مینوں چھٹی دیو میں کتاباں پڑھ کے آواں میں مطالعہ کر کے آواں اور جنوں سبق ملیا سید دے دروازے تو جنوں بھیک ملی ہے سید دے دروازے تو جنوں ٹکڑے کھان نو ملے نے سادات دے دروازے تو قربان جائیے خوش نصیب لوگ نے بایزید بستامی اکھے جگ پا کے کہندے نے میں مولت نہیں منگنی تسی انگلیاں تے سوال گڑی جاؤ میں نبی دا غلام جواب دین واسطے حاضر ہاں میں نبی دا غلام جواب دین واسطے حاضر ہاں توجہ فرمایا جے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماوندے نے اکھے جگ پا کے بڑی پیاری گل فرمائی ہے فرمایا لے بھئی اپنی انگلیاں تے گنتی کر لے قل هو اللہ احد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فرمایا اللہ ایک کے اس جیسا دوسرا نہیں تسی تانوں آپ نو سمجھ آندی جائے گی مینوں وضاحت کرنے دی ضرورت نہیں آپ نے دوسری آیت قرآن دی پڑھی وجعلنا الليل والنهار آیتین فرمایا دن تے رات اللہ دی دو نشانیاں نے نون والقلم ذو العرش المجید فی لوح محفوظ فرمایا قلم عرش مجید لوح محفوظ اللہ دی تین نشانیاں ایسی چوتھی نہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من
قبلك وبالآخرة هم يوقنون. اللہ کریم نے 4 کتابیں آسمان تو نازل فرمایا، تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک. یہ 4 کتابیں جیسی 5ویں کتاب نہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، فرض نمازاں 5 نے، یہ جی 6ویں نماز کوئی نہیں. إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ. عرش والے خدا دا قرآن اعلان کرتا ہے اسی زمین آسمان نو بنان دے اندر 6 دن لائے نے، ایہو جہا 7واں دن نہیں. رب دا قرآن اعلان کرتا ہے الذي خلق 7 سماوات طباقا، محبوب دی 7 آسمان بنائے نے، ایہو جہا 8واں آسمان نہیں. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے اللہ دے عرش نو چکن والے 8 فرشتے نے، ایہو جہا نامہ فرشتہ نہیں. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اللہ تو سلامت رکھے، توجہ فرمایا جائے. آپ فرمایا صالح علیہ السلام دی قوم کے اندر 9 شخص فساد کرنے والے نے، ایسا 10واں فسادی کوئی نہیں. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. رب دا قرآن اعلان کرتا ہے جڑا بندہ حج کرنے جائے قربانی لازم ہے، شری عذر سبب نہ کر سکے 3 روزے اتنے رکھے، پھر 7 روزے گھر آ کے رکھے، 3 تے 7 10 یہ جی 11واں روزہ کوئی نہیں. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا. پاک یوسف عرض کرتے ہیں بابا جی میں خواب کے اندر دیکھا میرے 11 تارے سجدہ کرتے ہیں، یہ 12واں تارا کوئی نہیں. اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ. اللہ کریم فرماندا جدوں دا اسی کائنات نو بنایا ہے اسی 12 مہینے بنائے نے، ایہو جے 13واں مہینہ کوئی نہیں. اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، آقا تیری شان کی خاطر، آقا تیری شان کی خاطر، فیضان حضور غزالی الزمان علامہ اقرام سعیدی صاحب، مصطفیٰ دا غلام زندہ باد. باجر بسامی رحمت اللہ انہیں منٹ لائے سوالہ دا جواب دیتا. انہیں کہ بابا جی ساڑھا ایک سوال ہو رہا ہے کہ فرمایا ایک نہیں تجھے کروڑ بھی لے آؤ. میں کہنا کسی مدرسے جو پڑھ گیا 8 سال کتاباں پڑھی میں نے پیچھے آندا نہیں. میں انہوں کو پڑھیا جڑے بغیر بھی پڑھاندے نے تے شیخ القرآن علامہ منظور فیضی صاحب وانگو دل دیاں گلاں بھی پڑھا چھڑدے نے. اے اوپر والے لم تے اوپر ہی کھلو جاتے ہیں. گل لوگ کھڑا وقت گل کی تلاوت. ایک بندہ میرے کول آ گیا اکھاں وچ وڑیاں تے گلاں باہر نکلیاں. ہائے 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 اکھاں وچ وڑیاں تے گلاں باہر نکلیاں تے سر تے وال کوئی نہیں تے کپڑے نہیں لگدا جویں چھوٹے برا دے بھائی پھردا ہوے. میں کہندا مولوی صاحب میں کہ جی شریف بھائی کہندا کبھی شیطان دیکھا؟ میں کہ بڑا عجیب سوال پہ کرنا. کہندا کبھی شیطان دیکھا؟ میں کہ الحمدللہ اج پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں. کہنا تسی میری انسان کی تھی مولوی صاحب میری بے عزتی کر دیتی. میں کہ تو میرے کو چنگا سوال کیتا. تو میں نے پوچھنا کدی پیر باہو نو ویکھے خواب وچ کہ جی مرشد کاظمی نو ویکھے خواب وچ؟ تو میرا چولا جی چون سوال لے کے کہندا جی میں ایک اہم بات کی طرف آپ کا اشارہ کرانا چاہتا ہوں. میں کہ کیڑی؟ کہندا دیکھو نا جی شیطان مرضی نال آندا بھی ہے جاندا بھی ٹکدا کوئی نہیں پوچھتا کسی کو نہیں. انسان دی رگے جنہ خون نہیں دوڑدا اس تو زیادہ اے شیطان خون تو زیادہ انسان دی رگے میں دوڑدا. میں کہ چپ کرو ہر کوئی اپنے ماپیاں دی تعریفاں کردا. تینوں شیطان دی تعریف مبارک ہوے سانو آمنہ دے لال دا ذکر مبارک ہوے. میں کہ گل دس مینوں کہ شیطان رب دا سجن ہے یا دشمن ہے؟ شیطان رب دا سجن ہے یا دشمن ہے؟ کہندا جی دشمن ہے. میں کہ نبیاں دا؟ کہندا دشمن ہے. پڑھے لکھے لوگ میرے توجہ فرمائے جی. میں کہ شیطان کہندا رب دا دشمن. میں کہ نبیاں دا کہندا دشمن. میں کہ صدیق دا کہندا دشمن. میں کہ رسولاں دا کہندا دشمن. میں کہ شہیداں دا کہندا دشمن. میں کہ ولیاں دا کہندا دشمن. او میں کہ گھر جا چوڑی وچ پانی لے کے ڈب کے مر جا. او جس رب نے دشمن
دشمن نو انی طاقت دے چھڑی ہے اس رب نے اپنے ولیاں نو کنی طاقت دے چھڑی ہوئی شیطان تے مرضی نال آوے جاوے کسی تو پوچھے بھی نہیں تے جڑے رب دے بن جاندے نے پھر رب پوری کائنات انہاں نو دے چھڑدا ہے جڑے رب دے ہو جاندے نے پھر رب کائنات انہاں نو دے چھڑدا ہے دو چار بندے جج بن کے سن رہے ہیں میرے جج پسند نہیں نبی دے غلام وچ نبی ذکر وچ میں نبی دے نوکر پسند بعد تسی اپنی تفشیشہ کر لیا جی اس ویلے نبی دے غلام بن کے بیٹھو گاج بن کے سینے تے زور لا کے سبحان اللہ توجہ فرمانی اللہ جناب عزت فرماوے میں پوچھنا چاہنا جڑا رب دا بن جاندا ہے پھر پوری کائنات اودی ہو جاندی ہے آ پھر میں ایک نہیں جتنا مرضی پوچھو جے تہاڈی اجازت ہوے تے انہاں والا دوسرا سوال بھی پوچھ لئیے چلو بھئی آخری بندے نے ہاتھ چک دیتا ہے مطلب ہے آخر تک گل سمجھ آ ہی رہی ہے اللہ سلامت رکھے تانوں بہت چنگے لوگ ہو تسی تے میں تہاڈا ذکر کل کوٹدو شہر تقریر کرنی ہے انشاءاللہ کل میں تہاڈا اوتھے بھی ذکر کراں گا میں کہنا ایڈے چنگے لوگ سن میرے نال زیادہ زور لا کے سبحان اللہ کہہ رہا ہے ہائے ہائے کیا 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 اللہ تعالی سلامت رکھے رکھو ایک بندہ میں کہندا ہے جی ایسا یہ معرفت دی بات ہے قبلہ مفتی صاحب علی فیضی صاحب علماء دے قدم چوم کے عرض کرنا میں فقیر بندہ تے کہندا جی تسی ولیاں دی بڑی تعریف کرتے ہو ولی یہ کر دیندے نے ولی ہو کر میں کہ چلیا جی چھوٹی جی گل ہے مختصر کھائیے چنگا تے دماغ بھی چنگا کام کردا ہے تے منہ گلاں بھی چنگیاں نکلدیاں بندہ بادام کھاوے اخروٹ کھاوے دودھ پیوے تے پھر دماغ فریش ہوندا ہے اور میں کیا اسی کردے ہیں ولیاں دا ذکر کدی 11ویں دا ذکر اللہ کہلا پی لو تو جے میرے دا نام لاؤ گے نا جے تسی میرے بندیاں دا نام لاؤ گے پھر تہاڈیاں خوراکاں انج کدی 12ویں دا صدقہ کدی 11ویں دا صدقہ کدی پیر شبیر شاہ دے نام تے عمرہ دا ٹکا دا صدقہ میں کہ تانوں کی لبڑے جے کان کھاو گے گھیرے کھاو گے ولیاں دی عظمت والے پاسے نہیں آؤ گے پھر لبے گا کی خالی تلیاں مرتے رہ جاؤ گے اوے سنیاں دے گھر آ جا کدی 12ویں دا نام لے کے کھا لئیدا کدی 11ویں دا نام لے کے کھا لئیدا ادھروں تھک جائیدا پھر سلطان بہو دا نام لے کے کھا لئیدا ادھروں تھک جائیے پھر شبیر شاہ دا نام لے کے رج رج کھا لئیدا پھر گولڑے دا نام لے کے رج رج کے کھا لئیدا سانو تے جو کچھ بھی مل رہا ہے ولیوں نے جاتا فرمایا دسو آپ فرمایا تسی تے بڑے سوال کرو گے تے ایک سوال دا جواب میں دے دو مختصر کر کے اے دسو جنت دی چابی کی ہے جنت دی کنجی وہ جڑے چار مولوی بیٹھے بیٹھے سن ایک نے دوسرے نوں کہا کہ بھائی ٹھیک تیرا بڑا نا اپنا ویگ ریاض تے کھانا میں تے کمزور جے مولوی ہاں تسی مولوی کدی ویکھے نہیں ویکھو نا ایڈے بڑے ٹھڈ مولوی یتیم بالا دے پیسے لے کے کھا گیا ریال لے کے کھا گیا ملک دا خیال نہ کیتا کدی کتھے دھماکہ کیتے اللہ دا کرم ہے سنیا تے اسی امن والے اسی برود والے نہیں اسی حسنین دے نانے دے درود والے ادھی چاہنے ہر دی مسجد دی حفاظت ہوے ہر دے گھر دا تحفظ ہوے دین مصطفیٰ دھماکیاں دا سبق نہیں دیندا میرے مصطفیٰ دا دین تے سینے لان دا درد ہے اسی تے امن والے پیار والے پتہ کرو برودی کیڑے نے اسی تے برملا کہندے ہیں جے کدے سکول دھماکہ ہوے اسی دھماکہ کرن والے تے لعنت کردے ہیں انہاں بچیاں نوں شہید کہندے ہیں انہاں دے ماں پیو دے صبر دی دعا پہ کرنے تانوں اجے بھی شک کیڑے ملک دے حق تے کیڑے نہیں نے کوئی شک باقی رہ گیا اسی تے گولڑے دے نام تے پھلن والے کہ سانو کسے دے ٹھیکریاں دی لوڑ نہیں امام نورانی رحمت اللہ علیہ جس وقت قادیانے دے خلاف قرارداد پاس کرائی نا اپنے اسلام آباد تے 4-5 لاہوری قادیانی بیگ پیسے دے بھر کے آ گئے نورانی صاحب دی بار گئے کہتے ہیں نورانی صاحب آپ میں یہ پاور ہے آپ بل پاس کرا لیں گے اور کوئی نہیں کرا سکے گا لہذا ہم آپ کو یہ گفٹ دینے کے لیے آئے ہیں پیسے نورانی صاحب نے فرمایا تمہیں آنے میں دیر ہو گئی ہم تو تمہارے آنے سے پہلے بک چکے ہیں جاگ رہے ہو معرفت نہیں اللہ چھوڑ نہیں کرو درانی صاحب فرمائے تمہارے آنے میں دیر ہو گئی شفیق بھائی ہم تو پہلے بک چکے ہیں وہ لوری بکسے چکتے چلے گئے کہ نال والے خلیفے بڑے جلد باز ہوئے نے کدی کدی انہاں کیا اسی جنوں بڑا نیک سمجھیا متقی بھی کتے ویکھ گئے جدوں چلے گئے حضور تسی ویکھ گئے ہو فرمایا ہم تو حسنین کے نانا کی بارگاہ میں ویکھ آئے ہیں اور فرمایا جڑا مٹی دی بولی مدینے کے لگ جائے پھر کائنات ایک پاسے ہوے دوسرے پاسے مصطفیٰ دا غلام ہوے اور کائنات کٹ جائے گی مصطفیٰ دے نوکر دا بدن بڑھ جائے گا انہوں کسے کی تولنا ہے فرمایا دسو
جنت کی چابی کی ہے ہونا کیا مولوی صاحب تو دس ہونے کیا تو دس ہونا کہ میں جیتے ماں جیتے اوے بھائی بتاؤ اگر چلیے نہ مارو دسو انہیں کہا جی مسئلے کا پتہ تو ہے لیکن مشکل ہے پھنس جائیں گے آپ نے فرمایا ولی مشکل کشا ہوتا ہے جی پھنسن لگو گے تو کٹ دیا ڈردے کا دیتے ہو یقین کرو میں 1350 روپے لے کے کتاب نے اشرف عثمان حوالے واسطے رس کر رہا خانی صاحب نے کرے جو غوث اعظم تو بھی قبر پہنچیا تے نکیر ہے انہوں نے پوچھا مر ربو کا تیرا دین کی ہویا کہ میں غوث اعظم تو بیا انہوں نے کہا ما دینوں کو گیا میں غوث اعظم تو بیا انہوں نے کہا ما قول تقول فی هذا الرجل انہوں نے کہا میں غوث اعظم تو بیا فرشتے اوپر لائن کی تھی اوپر لینا انہوں اوپر تے اوپر لائن گئے مولا سوال کیوں نہیں پر جواب بڑا عجیب آندا ہاتھ پہ گئے بھی جواب نہیں خانی صاحب نے لفظ نے آواز آئی اللہ کریم فرمایا سونیا وہ جواب ٹھیک پہ دیندا ہے پر تانوں سمجھ نہیں آتا تسی پوچھے مر رب کا تیرا رب کون ہے انہیں آخیا جڑا غوث اعظم دا رب ہے میرا بھی وہی رب ہے تسی پوچھے ماں دینوں کا میرا دین کی ہے انہیں کیا جڑا غوث اعظم دا دین ہے میرا بھی وہی دین ہے تسی کیا ماں کوتا تقولو بہذا الرجل اوے سونے دے بارے وچ کی کہنا ہے انہیں کیا جو غوث کہندا سی میں بھی وہی کہنا اللہ دے ولیوں دا نام تے قبر وچ چلدا ہے محشر چلے گا جنت چلے گا تو کتے کتے ٹکے گا توجہ کر گل کے چلاوا آپ فرمایا گھبراؤ نہیں میں دسو ایک بجادر کے کہنا تو کہندا جی جنت دی چابی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باجی دے بستامی مسکرا پائے اوے فرمایا جنت دی چابی دا پتہ پھر بیٹھے کیوں ہے پڑھو کلمہ تو چلو جنت فرمایا پڑھو کلمہ تے چلو جنت انہاں کلمہ پڑھیا ہزاراں دے جی تمام بائی جی مستعمل نے کلے کلمہ پڑھا چھڑا اج تے چوکاں تے لگے پھرتے نے میں نہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے دو اکھاں نال 90 لاکھ نو مسلمان کر دتا اے ولی دی نگاہ ہے ہر بندے میں نگاہ نہیں اتنے لاکھ کوششاں نے مسلمانوں کو کلمہ پڑھا کے کہندے نے اسی کلمہ پڑھا لیا اوے جا جے تبلیغ کرنی ہے پھر انڈیا وچ جا انہاں دی آنکھیں چک پا ایک دم معین الدین جیسا بن کے دکھاوے غیراں دا بوا ہوے معین الدین دی آمد ہوے معین اکھاں گھماندا جاوے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھاندا جاوے میں تواڈے کول پوچھنا جڑے اللہ دے رسول نال پکا سچا پیار کردے ہو دوویں ہاتھ چکو حضرت جڑے پیار کردے ہو چکے جے سوچ سمجھ کے کچھ بھی کہہ دینا پکی گل ہے تے کڑیاں دے ہاتھ چکنے ڈنڈے نہیں مارنے اونچے ہاتھ جنہاں مزہ پکی کو ہن ہاتھ لے کر لے من یقین ہو گیا مینوں اے دسو ولیاں نوں تے نماز نال پیار ہوندا ہے ہائے 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 اے مولوی صاحب چنگی بڑی تقریر کر رہے سی کیڑے پاسے اصل دی حفاظت توجہ جنوں رب دے رسول نال سچا پیار ہے رب محمد دی قسم نوں نماز نال پیار ہے حق بات کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں جی حق کہہ رہے ہیں تے میری حق گل دے وچ حق ملاؤ تاکہ فرشتے لکھ رہے ہیں اے فرشتے اے ہر چیز ساڈی گواہ بن جائے مولا اے تے او لوگ نے جڑے حق بولدے سن حق والے دے نال کھلوندے اور سنو میں تقریر مکا رہا میرے کو لمبی چوڑی گلاں کوئی نہیں ہوندیاں میں 2 گھنٹے والی او ڈیزل گڈی وانگو ایسا چلنا او سسٹم نہیں میرے کول آپاں کول ہوائی جہاز دا سسٹم ایتھوں اڈیا بغداد آ رہی تھی گولڑے تو خیرات لے کے سیدھا مدینے تسی اپنے گھر میں اپنے گھر میں 1-2 بندے بیٹھ کے تسی مدینے نہیں جانا انہیں مدینے جانا بولو سبحان اللہ میری آواز تو ود آواز سینے تے زور لا کے بولو سبحان اللہ اللہ تم سلامت رکھے مولا جڑا ہون اچھا سبحان اللہ کے رو دے رزق حلال وچ برکت دے اللہ جڑا ہون اچھا سبحان اللہ کے کدی کسی نے محتاج نہ ہوے تیرے در دا محتاج ہو اللہ جڑا ہون اچھا بولے کدی فالج نہ ہوے صحت نال ہوے توجہ فرماؤ جنوں رب دے رسول نال سچا پیار ہے انہوں نماز نال پیار ہے نماز مومن واسطے ضروری ہے جی میں مچھلی پانی تو بغیر زندہ نہیں رہ سکتی اے میں مومن نماز تو بغیر زندہ نہیں رہ سکتا مومن مر سکتا ہے نماز تو بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اور سچ اے مومن دا تاج ہے سچ بول رہا مومن دا تاج ہے جھوٹ نہیں غلط کلامی نہیں میں گل دین لگا جملہ میرا اپنے دل میں جگہ دیا جے بے نمازی ہو کے مرنا یزید دا کام ہے نماز پڑھ کے مرنا مرشد حسین دا کام ہے جڑے حسینی ہو تسی بولو حسینی بولو ہر بندہ نہ بولے بے نمازی ہو کے مرنا یزید کا نماز پڑھ کے دنیا کو جانا سر سجدے
عزت کٹانا مرشد حسین دا کام، جھوٹ بولنا یزید دا کام، سچ دی دعوت دینا مرشد حسین دا کام، شراب پینی یزید دا کام، شراب کو منع کرنا مرشد حسین دا کام۔ تسی بول دے نہیں تے میرے شک پہ جاتا ہے، تسی نہیں کرتے تے میں 5 منٹ کھڑا ہی ہو جانا، میرے کڑے ساری کٹڑ جاتی ہے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، تسی وسدے آباد رہو، قیمتی گلاں نے جاگ رہے ہو نا۔ میری ذرا نوازی جناب دا سٹیج ہے، میں 2 گلاں کرنا، اے میرے اپنے نے۔ بولو نماز پڑھنا کدا کام ہے؟ یہ ٹلی سبحان اللہ نے سینے زور لا کے بولو، نماز پڑھنا حسین دا کام، جڑا کہ میرے حسین نال پیار ہے او دی نشانی کی ہے، او نماز نال پیار ہویا۔ جڑا کہ میرے حسین نال پیار ہے او پورے ماں باپ نو کدی دھکے نہیں دے گا، ماں دے بھی قدم چومے گا تے پیو دے بھی قدم چومے گا۔ او جڑا ماں پیو نو دھکے مارے، ماں پیو نو گالاں کڈے، اوے بدبخت ہو سکدا ہے، حسین دا غلام نہیں ہو سکدا۔ حسین دا غلام ہوئے جڑا ماں دے بھی پیر چومے تے پیو دے بھی پیر۔ میں حسین دا نوکر ہاں، کسی دنیا دار دا نوکر نہیں۔ بولو بول دے نہیں، جڑے ماں پیو کی عزت کر دو تسی بولو، جڑے ماں پیو کی عزت نہیں کرتے تھوڑے بولن کی لوڑ ہی نہیں۔ بندہ وہی چنگا جڑا ماں پیو کی عزت کرے۔ وہ کوئی بندہ پیو رزق حلال کما کے پتر نو کھواوے، ماں پیشاب والی جگہ تے آپ سو جائے، بیٹے نو اپنی جگہ تے سوائے، ماں 9 مہینے پیٹ وچ بدل چکے، بیٹے نو پالے، پتر بڑا ہو کے کی نام دے؟ مصطفیٰ دے سچے امتی دی نشانی ہے، پیو دے بھی قدموں تے بوسہ دے تے ماں دے بھی قدموں تے بوسہ دے۔ اگر آپ میرے ان جملوں سے اتفاق کرتے ہیں تو پھر بول لے اے حسین نے تے کربلا وچ حق بول کے دسیا، تسی گھر وچ بیٹھ کے نہیں بولتے، ڈر کاہدے تو جاندے ہو؟ بندہ او چنگا جنوں ماں پیو دی عزت نصیب ہو جائے، ماں باپ دی خدمت نصیب ہو جائے، لاکھ کردا پھرے ہی جے ماں پیو دا بے ادب ہے، رب دے رسول نو راضی نہیں کر سکدا۔ رب رسول نو راضی وہی کر سکدا جنے ماں پیو نو راضی کر لیا۔ بات سنو ایمان تازہ کرو، میرے مصطفیٰ جان رحمت فرماؤندے نے صحابہ گل تو توجہ کرے جے تے میرے وال ویکھیا جے کان میری گل وال اکھاں میرے وال۔ سرکار فرمایا صحابہ میں نماز میں ہوتا ہوں، نفلی عبادت۔ سرکار فرمایا میں نماز میں ہوتا ہوں، اس کی بندگی میں ہوتا ہوں، اس کی بندگی میں ہوتا ہوں تو ماں مجھے آواز دیتی ہے، میں رب کی بندگی چھوڑ کر توڑ کر پہلے ماں کی بات سنتا، بعد میں رب کی عبادت پوری کرتا۔ اتنے میچ لگا ہوئے تھے، ماں بلائی جائے، پتر کہنا ماں جی کھلو جا، آخری امر لگا پی آئی، پیو بیچارہ کھانگ کھانگ کے منجے تے مر جائے، ابا جی 2 منٹ کھلو نہیں جاندے تسی، ویندے نہیں پے آخری میچ دی گیند لگی ہے، ڈب نہیں مرتا انج دا پتر جنوں ماں پیو دا دم نصیب نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے تے پیغام دیتا ہے، جنہیں میرا کلمہ پڑھیا مصطفیٰ نے فرمان کر کے دسیا، اوے جان چاندی ہے چلی جائے پر ماں پیو دی نافرمانی نہ ہو۔ وہ بھی کوئی بندہ جڑا ماں پیو دا بھیناں دا حق آ جائے، بیٹیاں دا حق آ جائے، پڑوسیاں دا حق آ جائے، محلے والے دا حق آ جائے، جھوٹ مارے، فراڈ کرے، سودی کاروبار کرے، غیبتاں کرے، بدفعلیاں کرے، آکھے میں مصطفیٰ دا نوکر ہوں، اپنے مقام تے غور کر، تیرا مقام رب دا قرآن بیان کر۔ جی اخبار میں تصویر آ جائے نا، اخبار ہے وہ ہر کے بندے نو دسدا پھردا ہے، اوئے کل دی اخبار ویکھی کادے واسطے؟ اوئے اودے وچ میری فوٹو لگی، تیری اخبار وچ فوٹو لگ جائے تے تو بڑا اکڑنا ہے، تے جس امت دا ذکر رب دا قرآن کرے اونوں کنا ناز کرنا چاہیے۔ اخبار تے دنیا دا کاغذ جھوٹا سچا لگیا ہی رہندا ہے، لیکن جدی عظمت رب دا قرآن بیان کرے، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، محبوب ساری امتاں ایک پاسے، تیری امت دا شان اچھیرا ہے، ساڈا شان اچھا ہے، تے جدا شان اچھا ہوتا کردار بھی تو اچھا ہونا چاہیے۔ اپنے کردار وال بھی تو غور کرے، بولو میرے نال وعدہ کرو، ہاتھ نہیں چکنے، انج دلوں دلوں وعدہ کرو سبحان اللہ، 5 ٹائم نماز پڑھو گے۔
اللہ تو سلامت رکھے. ایک بندہ میں کہنے لگا تقریر موقع نہیں فیضی صاحب اگلا اپنے انتظام جڑا کرنا نے کر لو. ایک بندہ میں کہنے لگا کہندا حضور میں جدوں رات سو جانا نا کہ بلا فیض صاحب فیضی سے سبحان اللہ. ایک بندہ میں کہنے لگا کہندا جی میں رات سو جانا نے میرے بڑے کنے خواب ہوندے نے. میں کہ جی کیڑے؟ کہندا کدی تے نہیں لگدا میرے وچ بندر لگیا, کدی رچ لگیا, کدی کی ہے لگی. تے میں کہ آپ ہن سوندے کہ ہو خیر ال سون دا طریقہ صحیح ہے. میں تعبیر تے دسنا کتاب پئی ہے میرے کول لیکن آپ آرام کیویں فرماندے ہو؟ کہندا جی کوئی عجیب میرا بھی وہی طریقہ سٹائل ہے جڑا لوکاں لوگ کیڑا. کہندا کام تو واپس آیا گھر کیبل لگی ہوئی ہے, رات دی روٹی کھادی معاذ اللہ ایک کیبل تو کہنا جی اللہ کی رحمت ہے جی کیبل لگی ہوئی ہے. بس جی تھوڑی دیر دل پشوری کی تے مولوی صاحب سو گیا اور میں کیویں سونا. میں کہ جی کنجر کنجریاں ویکھدا سوئے گا تے تینوں پیرے باہو خواب نظر آئے گا. سون دا طریقہ میں دسنا یا مدینے والا کرم فرمائے گا یا 11ویں والا پیر کرم فرمائے گا. ایک بزرگ نے کسی آخیا نوجوان حضور میں جلوہ مصطفیٰ کرنا چاہتا ہوں. فرمایا پھر آج جو وظیفہ بتاؤں. روٹی کھلائی پانی نہیں پینے دیا. فرمایا گھر جا کے پانی نہ پینا, ادھر بھی نہیں پیا, گھر بھی نہیں پیا, اٹھ کے آ گیا. حضور مجھے جلوہ تو نہیں ہوا. فرمایا کیا ہوا؟ کہتا جی پانی. جدھر دیکھا پانی نظر آیا. پانی تو تالاب سن, خوہ سن, سمندر سن, دریا سن. آپ فرمایا نہ اہلا تینوں پانی دی تڑپ پہ ستا ہے تینوں پانی نظر آیا. جی آمنہ دے لال دی تڑپ پہ سو جانا تینوں آمنہ دے لال جلوہ کر. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا نعرہ تحقیق. اپنے کو سون دی ترتیب بھی تو تسی ٹھیک کر لو. کینج سونا ہے میں مفت دے اندر جناب نو وظیفہ دین لگا. جنہوں نے لینا ہے وہ بولو. جڑے جے بھی اپنے مان تے بیٹھے نے کہ میں پنڈ دا چوریاں, میں ملک ہاں, میں خان ہاں, میں چیما, میں چٹھا, میں ہنجرا, میں نیازی, میں مشہوری, میں گوندن, میں کھوکر, میں رہی. او نہ بولے. جڑا کہندا میں حسین دے نانے دا نوکر ہوں ضرور بولے. اسی تے چودھریاں دی محفل سجا کے بیٹھے ہیں, اسی تے حضور دی اولاد دی محفل سجا کے بیٹھے. سانو اس بندے دی لوڑ نہیں جڑا ایتھے بھی آ کے آکڑ کرے. ایتھے آکڑ دی لوڑ نہیں, ایتھے کئی مارے گئے. ایتھے او دی لوڑ ہے جڑا نیاز نال اللہ جڑا عاجزی نال آوے, انکساری نال آوے. میں نے سو جا, وضو کر, عشاء دی نماز پڑھ تے بسترے تے پہنچ جا تے کی آکھی جا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے. میں اتنی جلدی نہیں چھوڑے گا. پنڈ والے مقتدی انہاں تے میرا مزاج رہتا ہے. اور جو کپڑے میچ نہیں کرتے لوگ, یہ تے میں دلی طور تے میچ ہو گئے. انہاں دے دل میرے دل نال مل رہے. جڑے حق والے ہوندے نے انہاں نال میں بڑی جلدی میچ کر جانا. ذرا بولو ہاں. دیکھو میری گل سنو, سیاسیاں واسطے تسی بڑا بول رہے ہو. ہن ووٹ ختم ہوئے نے, کوئی کیڑی پارٹی نال سی مینوں اتنا بھی فرق نہیں, کوئی کیڑی پارٹی نال سی. میں نہ بے وفاواں واسطے بولدا ہے. ایک گل سن ٹھنڈے دل, تیری میری گھر دی ایک بات نہ سنے. تو میں پیدا نہیں سی ہوئے تے 1437 ہجری 1437 اتنا عرصہ پہلے مصطفیٰ جان رحمت تیرے میرے واسطے بخشے دیاں دعاواں منگتے گئے. اللہ 14 صدیاں پہلے اسی پیدا بھی نہیں ہوئے, نام نشان نہیں سی, لیکن مصطفیٰ دعاواں کرتے رہ گئے. اوے مصطفیٰ تے ساڈے جمن تو پہلے ساڈی بخشش دی دعا کرن تے تو جیندے جو مصطفیٰ دی نعت نہ پڑھے. یہ زبان تینوں دنیا داراں واسطے نہیں ملی. یہ زبان جے رب دے ذکر واسطے یا رب دے رسول واسطے. دوویں ہاتھ سین پار کڈو. تے کیڑی برف دیکھ رہے تسی مری آ کے بیٹھے ہو. دوویں ہاتھ باہر کڈو, سینے تے زور لا کے مل کے پڑھو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے. کھلے کسلے اللہ کہتے کہتے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے. یہ خوشبو والے مسافر ہوتے ہیں, کوئی نال بھی محبت کر چھڑے. ماشاءاللہ یہ تھے جناب حضرت علامہ مولانا مفتی اعظم پاکستان صاحبزادہ والی شان صاحبزادہ مفتی اکرام سعیدی صاحب. بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ یقیناً آپ کے قلوب و اذہان کو منور کر رہے تھے.
تو دل یہ یوں کہہ رہا تھا کہ یہ آج پڑھتے جائیں اور ہم سنتے جائیں تو یقیناً جناب قاری عبدالرزاق فیضی صاحب کے حکم کے ساتھ یقیناً انہوں نے حکم کیا اگر کچھ 5 منٹ برداشت کرو اسلم سیدی اور تک میں پڑھا کو برداشت ہے ہاتھ چوک کے بول پھر سبحان اللہ انہیں جڑا کہنا یوسف صاحب تسی پڑھو ذرا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ او بابا دیکھو 2 ہاتھ کھڑے کر کے بول رہا ہے نوجوان بھی بچ بیٹھے نے جڑے ہاتھ نہیں چکیا او بابا بیٹھا پیچھے چٹی داڑھی والا اللہ تعالی تیری یقیناً تیرے بچے دی جوانی رکھے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت سرکار انہاں تو بعد ایک اور ناز خان ہے ہنے لا تھک گیا ماشاءاللہ بھائی کیونکہ تھئی ہر دور بیماری راسی اے بھائی جان جڑے اٹھے نے انہاں واسطے میں جملہ دے رہا تھئی ہر دور بیماری راسی ہاں ساڈے نو ٹھاری راسی جب تک اے عاشق بیٹھے ذکر حضور دا جاری راسی جب تک کہ عاشق بیٹھے جڑا بندہ ہن عاشق ہے ذرا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ یقیناً پورا سال تسی اپنی مرضی نال سنتے ہو اج یار مولوی دی مرضی نال سن چلو آج ساڈے ہتھے آ گئے ہو نا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے یقیناً ثنا خان کے ہفتے تک انشاءاللہ ان کا اعلان کرتے ہی انشاءاللہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور میں بھی یہی یقیناً آزمائش یہی خواہش لے کر یہاں تک پہنچا ہوں کہ شاید میرا عمر کا ٹکٹ نکل آئے جیڑی خواہش تسی لے کے بیٹھے ہو اور جیڑا کہندا ہے کہ یقیناً ساڈا عمر کا ٹکٹ نکلے ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ کیونکہ میں تو اس عقیدے کا مالک ہاں سیدی صاحب میں بھی کاظمی دے ٹکڑے تے پلیا کیونکہ لولو توبہ کرتا ہے ہن ہور گزارش کی لے آواں گاندھی پئی آنکھ ملہارا ہور گزارش کی لے آواں اوے ہن بھی جے نہ بخشے مولا تے پرواہ مرضی تیری تیرے عربی ڈھول تو وڈی ہور سفارش کی لے آواں ہائے ہائے ہن بھی جے نہ بخشے مولا بے پرواہ ہے مرضی تیری ہن بھی جے نہ بخشے مولا برائے مہربانی توجہ اگر میری طرف ہوئے گی انشاءاللہ سرور ملے گا جڑا کہندا سرور ملے ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ کیونکہ علی دے ذکر سرور ملسی علی دے ذکر سرور ملسی تے قرب رب غفور ملسی او ٹوپے والےو جڑے بھی ہیں نوکر علی دے انہاں نوں جنت ضرور ملسی جڑے بھی ہیں نوکر علی دے انہاں نوں جنت ضرور ملسی پھر کیوں نہ کہوں کہ جو محفل حیدر میں جا نہیں سکتا قاری عبدالرزاق فیضی صاحب توجہ جو محفل حیدر میں جا نہیں سکتا یقیناً جڑا علی والا بیٹھا ہے جو محفل حیدر میں جا نہیں سکتا اور علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا ارے جب تک علی کے بچے اجازت نہیں دیں گے کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا دیکھو سارے بولو میں جملہ دے رہا ہوں چلو تھوڑی زبان چ آ رہا کہ تو جھوٹا ہے یا سچا ہے توجہ کرنی ہے بھائی تو جھوٹا ہے یا سچا ہے اجے عقل دا بالکل کچا ہے میرے علی نو جبرائیل نہیں سمجھ سکیا تو تے مولوی کل دا بچہ ہے اوئے ہوئے جڑا بندہ بیٹھا ہے وہ نہیں بولے دکھ لگا یار کیونکہ جی میں تارے گرتی تھیندے نہیں ایویں سائیں دے بس مڑیندے نہیں او صاحب نبی دے رب جانے بھائی پیمانے نال مڑیندے نہیں جڑا در پہ تندے منگتے نہیں او دے کدی بھی نہیں پر پیندے نہیں اسا منگتے ہیں در پہ تندے ستبوے ڈھیر پینیندے نہیں اسا منگتے ہیں در پینتن دے جڑا در پینتن دا منگتا ہے ہاتھ چوک کے بولے یار سبحان اللہ اے نہیں میں چشتی رنگ دا بندہ انشاءاللہ تسی بول دے جانا میں کمپیوٹر ہاں یقیناً میں تے سٹارٹ ہو جانا ہے میرے کول کلام نہیں ختم ہوندا میں کہہ رہا توجہ کر میں منگتا نجف دے والی دا کیونکہ توجہ تھوڑی چوک دی نظر بابا بلّہ شاہ بول پے سیدھی بھائی توجہ حج بھی کیتی جاندے ہو بھائی صاحب توجہ حج بھی کیتی جاندے ہو نالے لو بھی پیتی جاندے ہو کھا کے مال یتیماں دا بھج مسیتی جاندے ہو ہوئے 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 بہت بڑا جملہ میرے قد اور عمر تو زیادہ جملہ کہ حج بھی کیتی جاندے ہو بھائی لو بھی پیتی جاندے ہو کھا کے مال یتیماں دا اور بھج مسیتی جاندے ہو دسو اے کی کیتی جاندے ہو
حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، بھئی کھا کے مال یتیماں دا بج مسیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیردے نہیں، دمبے کیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیردی نہیں، اور دمبے کیتی جاندے ہو، توجہ، حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا بج مسیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیردی نہیں، اور دمبے کیتی جاندے ہو، فرضاں نوں تے چھڈ بیٹھے تسی نفل لیتی جاندے ہو، فرضاں نوں تے چھڈ بیٹھے تسی نفل لیتی جاندے ہو، پاٹے دل تے سی نہیں سکدے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، بھئی کھا کے مال یتیماں دا بج مسیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیردی نہیں، اور دمبے کیتی جاندے ہو، اور پاٹے دل تے سی نہیں سکدے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، دسو نا بابے بلے شاہ نوں ایک ہی کیتی جاندے ہو، چپ کر کے ٹوبے والے میری سبحان اللہ پیتی جاندے ہو، چپ کر کے ٹوبے والے میری سبحان اللہ پیتی جاندے ہو، تو میں گل مکاواں کہ میں منگتا نجف دے والی دا مینوں قطن ناکامی نہیں ہوندی، میں منگتا نجف دے والی دا مینوں قطن ناکامی نہیں ہوندی، بھئی خوش آمد دنیا داراں دی میتھوں دھمی تے شامی نہیں ہوندی، اور تسی نہ بھی بولو تو میں خوش آمد تھوڑی نہیں کرنی، کیونکہ میں منگتا نجف دے والی دا مینوں قطن ناکامی نہیں ہوندی، بھئی خوش آمد دنیا داراں دی میتھوں دھمی تے شامی نہیں ہوندی، میں کھاواں اپنے آقا دا جڑا اپنے آقا دا کھانا ہے، حج تک بولو سبحان اللہ، اینی ذرا چلا کے بولو سبحان اللہ، جڑا آقا دا کھانا ہے، کیونکہ میں کھاواں اپنے آقا دا، میں کھاواں اپنے آقا دا، میں کھاواں اپنے آقا دا، اے کھاواں بن کے خیراں دا، اس منہ تے مٹی آنی ہے، ستو نمک حرامی نہیں ہوندی، اس منہ تے مٹی آنی ہے، ستو نمک حرامی، ستو نمک حرامی، ستو نمک حرامی، کیونکہ سب نور اجالا ایک پاسے، ادنا تے آلہ ایک پاسے، اچھا وہ تو لا کے چھڑ گئے نے، تسی تے نہیں چھڑنا، چلو تسی پڑھی جاؤ اج، مینوں میں پہلی واری نہیں ملیا، یقیناً نعت کھاندے ہوندے تک میں بھی ٹائم تواڈے درمیان اج سنان دا کچھ موقع مل گیا، تو چلو اگر تواڈا ذوق بن رہا تو سنا دینا، اگر حکم ہوئے تو میں محفل روح رواں دی یقیناً مرضی نال پڑھ رہا، او بھائی جان پچھلے بندے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہے نے پڑھو، ہن اگر درمیان دا بھی عقیدہ میرے نال ملدا تو پھر تسی بولو سبحان اللہ۔ اچھا یار چلو تھوڑے ذوق کی نظر ایک جملہ کرا، میرا بڑا مشہور جملہ جی میں ملتان دا سور علماء مشہور ہے، میرا جملہ مشہور ہے، بھئی علی دے منکر دا حلیہ دسا کدائیں جنگلی بگاڑ بیٹھے، توجہ، علی دے منکر دا حلیہ دسا کدائیں جنگلی بگاڑ بیٹھے، بھئی علی تو سڑتا ہے تو سڑتا راسے کدائیں سڑدا کرا بیٹھے، اوے علی دا نعرہ تو نہیں مریندا جنت مگنا ہے بٹھاڑ بیٹھے، یہ صرف تھوڑی دو نعرے بجتے رہن گے، کیونکہ جب لفظ علی لکھا جائے ادب کا تقاضا کیا ہونا چاہیے، کیسا توجہ، یقیناً صاحب علم لوگوں کا مجمع ہے، پڑھی لکھی گفتگو کرنے کا عادی ہوں، توجہ، جب لفظ نبی لکھا جائے، جب لفظ علی لکھا جائے، جب لفظ حسین لکھا جائے، نمکو والے بھائی ذرا یہیں بیٹھ جا، تیری بڑی مہربانی، مجھے بچے والے بندے کی لعنت کرنے دے، جب لفظ نبی لکھا جائے، جب لفظ علی لکھا جائے، جب لفظ حسین لکھا جائے، ادب کا تقاضا کیا ہونا چاہیے، عشق کیا کہتا ہے، زباں کا سینہ من سفینہ دراج طبیعت روا ہو، ہوا میں خوشبو کے دائرے ہو، خلا میں قدموں کا سائبہ ہو، زمین زبر اگل رہی ہو، کلی کلی کچھ کل فکا ہو، چمن کسینے فکر گل کا نشابہ انداز کا کشا ہو، سبھی سمندر ہو میرے وقت میں شجر شجر میرے راز نہ ہو، کئی قبیلہ ہو لیا کا کئی بہلول کی دکا ہو، چمن سجاؤ میں ہر لگا کا محبتوں سے بھرا جہاں ہو، میں اپنی سوچو وہ آب کوثر سے غسل دے لوں تو انتہا ہو، پڑھوں میں تسبیح باتبا جب تو کعبہ فکر میں ادا ہو، یہ سب کچھ ملے تو پھر میں درود لکھوں سلام لکھوں، حیا کی تختی پہ اپنے پل